اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے، اسی کے سلسلے سے آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا جب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں سے بات کرنا چاہا تو اس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ کی بندے سے گفتگو، اس کے ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ بندے سے کلام نہیں کرتا مگر اس کے تین طریقے ہیں یا چار طریقے ہیں، جو اس آیت میں تین طریقے بیان ہوئے ہیں۔ الا وحیاً، یا تو یہ کہ وہ وحی کرتا ہے، دل کے اوپر الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے۔ او من ورائے حجاب، یا وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، جیسے جناب موسیٰ سے کوہ طور پر بات کرتا تھا، کسی بھی چیز میں آواز پیدا کر دی اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مخاطب کرتا تھا جناب موسیٰ کو۔ اور یرسل رسولاً، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے انسان سے بات کرتا ہے اللہ، جیسے جناب جبرائیل کو بھیجا رسول اکرم کے اوپر، اس کے ذریعے سے جو بات کی۔ تو خود قرآن مجید کا لانے والا جو ہے وہ فرشتہ، مقرب فرشتہ جناب جبرائیل ہیں۔ تو اللہ بندے سے جب بات کرتا ہے تو اس کے یہ طریقے ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے ہمارے پاس، چونکہ یہ وحی ہے اللہ کے ذریعے سے، اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی اپنے بندوں سے گفتگو ہے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، تو یہ ہم سے گفتگو ہے اس کی۔ یا آپ دیکھیں کہ تقریباً 80 سے زیادہ جگہ پہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اگرچہ یہاں بڑے موثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جتنی بھی جگہ، جناب ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جتنی بھی جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اس سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، چونکہ آپ ہی اس کے کامل مصداق ہیں، مکمل ترین مصداق جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جگہ جگہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے۔ تو اللہ جب بندے سے گفتگو کرتا ہے اسے قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بندہ جب اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ دعا دو طرح کی ہے، میں ایک بحث آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعائے معثورہ کہلاتی ہے۔ دعائے معثورہ یعنی وہ دعائیں کہ جو امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ امام معصومین
ائمہ معصومین علیہم سے ہمیں جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. مثلا ان کے راوی ہیں یہ سب معتبر ہیں، وہ ہم نے دیکھا. جیسے دعائے کمیل آپ لے لیجئے. دعائے کمیل اس میں شک نہیں ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام نے جناب کمیل کو جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. اور دوسرے جو ہے وہ دوسری قسم جو ہے وہ دعائے غیر ماثورہ ہے، یعنی کہ جو ائمہ معصومین سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں. اب جیسے ہماری روز کی دعائیں ہم جو مانگتے ہیں وہ ہیں. ہمارے جو الفاظ ہیں، ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعائے غیر ماثورہ ہے. تو دعا جو اللہ سے بندہ بات کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے. اور وہ دو طرح کی ہیں، ایک دعائے معصورہ ہیں یعنی کہ جو ائمہ علیہ السلام سے آئی ہیں، اور ایک غیر معصورہ ہیں کہ جو ائمہ سے نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری دعائیں ہیں. جیسے اچھا، ان میں ایک بحث ہوتی ہے. معصورہ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو ائمہ معصومین سے جو ہے وہ آئی ہیں اور وہ یقینی بھی ہیں، ان کے تو پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کچھ وہ دعائیں کہ جو معصورہ ہیں لیکن ان کے راوی ضعیف ہیں، ان کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ انہیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں تو کس نیت سے پڑھیں، ان پہ عمل کریں تو ان پہ عمل کرنے کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. چونکہ اگر یقینی ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یقینی نہیں ہے، بس ہمیں مثلا ان کے راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح، چونکہ وہ مجہول الحال ہے کہ واقعاً یہ کسی معصوم سے ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہے کہ بھئی صاحب فلاں معصوم سے ہے، بس لکھ دیا اس میں. تو کیا ایسی دعاؤں پر عمل کر سکتے ہیں؟ ان کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس کے لیے ایک مسئلہ بیان کر دوں، ایک بات بیان کر دوں تو یہ بات خود بخود جو ہے وہ اہم ہو جائے گی، حل ہو جائے گی. چونکہ دعا کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، پھر اس کے ذریعے سے یہ دعا کا والا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. اور ہمارے ذہن میں جو بہت سے اعتراضات ڈال دیے جاتے ہیں نا اس طریقے سے، فلاں کو کیوں پڑھ رہے ہو، حدیث قصہ کیوں پڑھ رہے ہو، اس کے تو راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اگر معتبر ہوتے تو شیخ عباس قمی جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اسے اپنی مفاتی میں لکھتے، بعد میں اس کو جو ہے وہ کیوں بڑھایا گیا، وغیرہ وغیرہ. بہت سی دعاؤں کے بارے میں اس طرح بات ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ چونکہ اس کے راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں. وہ معصورہ تو ہے، معصوم سے ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے. تو اصل میں اس نقطے کے اوپر غور کریں آپ تو یہ بحث حل ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بحث ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کسی امام کی کہ صاحب اس پر عمل کرو تو یہ ثواب ملے گا، لیکن جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے راوی تو ضعیف ہیں، تو کیا اس روایت پر عمل کریں اور روایت پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا؟ آئیے میں اصول کافی کی 2 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، من بلغہ عن النبی شیء من الصواب ففعل ذلك. اگر کسی کو پتہ چلا کہ نبی نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور اس پر یہ عمل کرنے سے اسے یہ ثواب ملے گا، اور اس نے ففعل ذلك قول نبی، اس نے نبی کے اس قول کے اوپر عمل بھی کر لیا، تو حدیث کہتی ہے فکان لہو ذلک الثواب، تو اسے وہ ثواب ملے گا. ان کان النبی لم یقل ہو، چاہے نبی نے وہ بات کہی بھی نہ ہو. اگر کوئی ایسی بات آئی ہے، کوئی ایسی روایت آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کرو تو یہ ثواب ملے گا، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سوچ کے کر لیا، چاہے وہ نبی نے نہیں بھی کہا ہے، تو اس پر وہ ثواب اسے جو ہے مل جائے گا. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، کسی کو پتہ چلا کہ یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ یہ ثواب جو ہے وہ مل جائے گا، اللہ جو ہے وہ یہ ثواب دے گا. فعمل ذلک العمل، اور اس نے وہ عمل کر لیا اس امید پر کہ یہ ثواب اسے ملے گا، تو اسے وہ ثواب عطا کیا جائے گا، چاہے وہ حدیث ویسے نہ ہو جیسے اس تک پہنچی ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی روایت اس تک آئی ہے بیچارے کے، لیکن اسے یقین نہیں ہے، اور وہ ایسی ہے بھی نہیں تھی، مگر اس نے عمل کر لیا اس کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ اسے ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اب یہاں ایک دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کس طرح سے وہ انجام دے، اسے مستحب سمجھ کے انجام دے، کس نیت سے انجام دے۔ تو اس میں دو فرقے ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستحب سمجھ کے عمل انجام دو، چونکہ جب اس پہ ثواب مل رہا ہے تو خود بخود مستحب بھی ہے وہ، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مستحب سمجھ کے انجام نہ دو، چونکہ بہرحال اس کے راوی ضعیف ہیں، آپ اسے اس لحاظ سے انجام دو کہ رجا کی نیت سے، یعنی ثواب کی امید سے اس کو جو ہے وہ عمل انجام دو۔ تو اگر کوئی ایسی روایت کے جو ضعیف ہے اور اس میں کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اور وہ کوئی کر لے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے والے کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اب بات آ جائیے دعائے معثورہ میں ان دعاؤں کی کہ جن کے راوی ضعیف ہیں، جن کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ واقعی یہ امام سے یا نبی سے یہ دعا جو ہے وہ صادر ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو جب ایسی روایتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو ایسی دعاؤں پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، ایسی دعاؤں کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا آدمی، ان کے پڑھنے پہ یقیناً ثواب بھی ملے گا، جس طرح ان روایتوں پر عمل کرنے سے جو ہے وہ ثواب ملا ہے۔ اور دعاؤں میں تو بڑا آسان ہے یہ بات، اگر واقعاً وہ اس میں دعا کا مضمون ہے، اس میں وہی چیزیں ہیں جو ایک دعا میں ہوتی ہیں، تو اسے پڑھنے میں کیا ہے، اسے ثواب بھی ملے گا۔ اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ دعا ان کی نہ ہو کہ معصوم کی، ایسی ہو جائے گی جیسے ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں، ہم اپنی بھی تو دعا کرتے ہیں، اپنی بھی تو دعا مانگتے ہیں، تو بس وہ ایسی ہو جائے گا کہ جیسے گویا ہم اپنی جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہوں۔ تو اس میں نہیں الجھنا چاہیے، دعا جو ہیں اگر غیر معصورہ بھی ہیں تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور معصورہ میں ضعیف ہیں تب بھی آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی دعائے معصورہ جو یقینی ہے کہ ائمہ معصومین سے ہیں، انہیں پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور انہیں پڑھنا مستحب بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ امام کی طرف سے ہے یا نبی کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے۔ تو ہماری بحث تھی کہ دعا دو طرح کی ہیں، دعائے معصورہ اور دعائے غیر معصورہ۔ دعائے معصورہ پھر دو طرح کی ہو جاتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو وقتیہ ہیں، جن کے لیے ایک وقت معین ہے کہ آپ کو اسی وقت میں جو اس نے پڑھنا ہے، صبح کی دعا، شام کی دعا، مغرب کی دعا، عشاء کی دعا، ظہر کی دعا، جمعے کی دعا، سیٹرڈے کی دعا، سنڈے کی دعا، سب کے وقت معین ہے، آپ اس کو جو ہے پڑھو۔ اور ایک ہوتی ہے غیر وقتیہ، غیر وقتیہ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو، اس کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ معین جو ہے وہ نہیں ہے، آپ اسے کبھی بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ اور اب یہ جو دونوں دعائیں معصورہ میں، چاہے وقتیہ ہو یا غیر وقتیہ، یعنی کہ چاہے اس کا کوئی وقت معین ہو یا معین نہ ہو، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا اور بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جس طرح سے ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح سے پڑھو، ایک لفظ کم کرو نہ ایک لفظ زیادہ کرو۔ اگر آپ دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں اور اس نے سے پڑھیں کہ یہ امام کی دعا ہے، تو پھر اس کو ویسے ہی پڑھو جیسے ہوا ہے، اس میں آپ خود کچھ نہ بڑھاؤ، ایک لفظ کی بھی کمی اور زیادتی نہ کرو۔ اگر کہیں کہا ہے نا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو آپ یہی پڑھو، ہم کو کہ صاحب میں ربی بڑھا دیتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں۔ اگر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو آپ وہی کرو، پھر کچھ کم نہ کرو۔ اگر کہیں مثلا تسبیح میں یہ ذکر آیا کہ آپ اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، تو ایسے پڑھو۔ اگر کہا گیا اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ، تو ایسے پڑھو۔ یعنی جو ترتیب ہے یا جیسے بتایا گیا ہے ان لفظوں میں بھی کسی طرح کی جو ہے وہ کمی اور زیادتی نہ کرو۔ میں آپ کو اس سلسلے سے جو ہے وہ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن سنان جو ہے وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے، بڑے معتبر صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور تو امام نے کہا کہ عبداللہ ایک دن تم ایسے شبہ میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اس سے تمہیں کوئی نکال نہیں پائے گا، اور تم حیران اور سرگرداں ہو جاؤ گے، اور اس سے وہی نکل سکتا ہے جو دعائے غریق پڑھے۔
تم ایسی مشکلات میں ہوگے کہ تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا. اگر نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی دعائے غریق پڑھے. تو عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے کہا فرزند رسول وہ دعائے غریق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام نے اگر مشکل بتائی ہے اور امام سامنے بیٹھے ہیں تو فرض بنتا ہے کہ فوراً پوچھے کہ وہ کون سی دعا ہے، کہ اگر ہم ایسے مشکلات پھنس جائیں کوئی نکالنے والا نہ ہو اور ہمیں اس سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے. تو اس نے پوچھا وہ دعائے غریق کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ کے اکثر یاد ہوگی، ہم نے بھی بہت بار اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس دعا کو جب آدمی کو پریشانی ہو رہی ہو، دل جو ہے وہ مضطرب ہو، پریشان ہو، تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھے مثلا اور اس دعا کو پڑھے، اول و آخر درود پڑھے. تو عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ کے کہ میں یہیں امام کے سامنے سے ایک مرتبہ دہرا لیتا ہوں، اور یہ کہہ کے میں نے پڑھنا شروع کیا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینی. کہا جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا امام نے کہا کہ اے عبداللہ بن سنان یقیناً اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تم نے جو یہ جملہ بڑھایا ابصار یہ صحیح نہیں ہے، ویسے پڑھو جیسے ہم نے کہا ہے. چونکہ عبداللہ بن سنان نے کیا کیا تھا، مقلب القلوب کے ساتھ جو ہے والابصار بھی بڑھا دیا تھا. تو امام نے کہا کہ نہیں، جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی جو ہے وہ پڑھو، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ مقلب القلوب والابصار دونوں ہے، لیکن کہا تم ویسے پڑھو جیسے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو یہ دعا معصورہ چاہے وقتیہ ہو یا غیر وقتیہ ہو وہ جیسے بیان کی گئی. بعض لوگ ادرکنی کہیں ہیں تو وہ ادرکنا کر دیتے ہیں سب مل جائے، نہیں، اگر آپ امام سے معصور دعا پڑھ رہے ہیں، ان سے آئی بھی کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جیسی ہے پلیز اس کو جو ہے ویسے پڑھیے، اس میں جو ہے وہ کوئی بات نہ کہیے. آپ کہیں گے تو بات کیا ہوئی ہماری کہ اللہ جب ہم سے گفتگو کرتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے کرتا ہے، ہم جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو وہ دعا کے ذریعے سے باتیں کرتے ہیں. دعا چاہے معصورہ ہو، یعنی کہ دعا معصورہ ہوتی ہے، یہ جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے، ان میں یقینی بھی ہیں کہ ہاں یہ واقع ہے تو انہیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ ہیں جو ضعیف ہیں انہیں بھی پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایسی روایت آ جاتی ہے جس میں کچھ کرنے کو کہا گیا اور آدمی کر لے تو اسے ثواب ملے گا. اور پھر دعاؤں کا تو مسئلہ الگ ہی ہے، دعا کا تو اگر وہ مضمون ہے تو اس پہ عمل کریں ثواب بھی ملے گا، اور اگر وہ ائمہ معصومین سے نہیں ہے تو ایسے ہی ہو جائے گی جیسے ہماری جو ہے وہ دعا ہے. پھر یہ کہ دعائیں معصورہ میں وقتیاں اور غیر وقتیاں ہیں، کچھ معین ہیں کچھ غیر معین ہیں، اور ان پہ جو ہے وہ ان میں یہ نقطہ رکھنا اس کا لحاظ ضروری ہے کہ جیسے ہم تک پہنچی ہیں ویسے ہی ان کو جو ہے پڑھا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہ کریں. لیکن آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ آپ آخر آگے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. کیوں ہے مگر اس کو دعاؤں کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ بھائی اللہ نے جو ہم سے گفتگو کی شروعات کی وہ ماہ رمضان سے شروع کی، چونکہ اس نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کو ماہ رمضان کو دعاؤں کا مہینہ کہ تو ہم بھی جب اپنی گفتگو کا اللہ سے آغاز کریں تو وہ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے اس کے لیے کہ ہم ماہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے، چاہے وہ معصورہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ غیر معصورہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعائیں وقتیاں ہوں، چاہے وہ دعا جو ہے وہ غیر وقتیاں ہوں. آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعا، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا جو ہے وہ کرو. امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کانا علی ابن الحسین اذا کانا شہر رمضان لم یتکلم، آپ لم یتکلم اللہ، آپ بات ہی نہیں کرتے تھے اللہ سے الا بالدعا، جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی وہ دعا کے لہجے میں جو ہے وہ ہوتی تھی. تو ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے،
اس میں بہت سی دعائیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ان میں سے جو ایک اہم ترین دعا ہے جسے ہم ہر روز پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ ہے دعائے افتتاح۔ دعائے افتتاح جو ہے اس کو ہر روز جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اس کے پڑھنے کا جو ہے وہ بہت ثواب جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس کی سند، اگرچہ اس کے راوی نہیں مل پاتے لیکن اس کی سند جو ہے وہ معتبر ہے۔ آپ کہو گے یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ دعائے ماثورہ ہے لیکن اور معتبر ہے، اگرچہ اس کے راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ میں بس آج اس سلسلے میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم ترین دعا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اہم ترین بھی ہے اور راوی بھی نہیں ملتے تو دعا کہاں سے آئی ہے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سید ابن طاؤس نے اپنی دعا کی جو کتاب ہے الاقبال فی اعمال الحسنہ، اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کے راوی اگرچہ انہوں نے نہیں لکھے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا امام زمانہ کے دوسرے نائب جو تھے، یعنی نواب اربعہ میں سے، ابو جعفر بن محمد بن علی بن محمد بن سمری، ان کی جو دعاؤں کی کتاب تھی اس سے جو ہے وہ اس دعا کو لیا گیا ہے، اور آپ اسے ہر روز جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اور پھر دوسرے علماء نے بھی اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں، اور پھر دوسرے علماء نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین دعاؤں میں سے ماہ مبارک رمضان کی ایک دعا جو ہے وہ دعائے افتتاح ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دعائے افتتاح کے بارے میں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔